बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन में खुश आमदीद। मैं हूँ फरीद काकड़। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने जनूनियत और इंसानियत दुश्मनी की वो मिसाल कायम की है जिसकी शायद इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जो एक मासरा कर रखा है, मासरा तो खैर उन्होंने 1947 से कर रखा था, लेकिन अब जो 5 अगस्त के बाद एक लॉकडाउन कर रखा है, कश्मीर के लोगों का जो ताल्लुक है दुनिया से वो कट चुका है। एक अस्करी मासरा है, सिर्फ अस्करी नहीं, माशी मासरा है, माशरती मासरा है। इसके अलावा मैं एक नई इस्तिलाह यूज करूंगा, डिजिटल मासरा। कश्मीर के जो लोग हैं वो आजकल के इस दौर में जब पूरी दुनिया को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर है, इस दौर में मोदी सरकार ने जो है वो कश्मीर के लोगों को जो है वो इंटरनेट की सहूलत से महरूम रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जर्नलिस्ट को जाने नहीं दिया जा रहा, यूनाइटेड नेशन के जो लोग होते हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा, जो इंटरनेशनल इदारे के लोग हैं जो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो जुल्म और सितम की दास्तान इस वक्त जो है वो कश्मीर में रकम की जा रही है, उसकी शायद इंसानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सलाम है कश्मीर के उन बहादुर लोगों की जो बड़ी मुश्किल से जो है वो, लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ जो है मोदी सरकार की इन मजालिम का सामना कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, ये हमारे वो सिलसिला है जो हमने 5 अगस्त से शुरू किया था और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कश्मीर के इशू पर परमानेंटली बात करें। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त कश्मीर में क्या सूरत हाल है, क्या कश्मीर में जो कर्फ्यू है वो मजीद भी सख्त है, क्या कंडीशन है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि कश्मीर का जो हल है वो शायद अस्करी हल भी है। हमारे जो पाकिस्तानी है उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको तो जाहिर सी बात है क्या ही कहना, जो पाकिस्तान के लोगों के प्यार मोहब्बत है कश्मीर के लिए उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद कश्मीर का जो हल है वो अस्करी भी है। एक वक्त में जमात इस्लामी वाले नारा लगाते थे कि कश्मीर बजोर शमशीर, तो क्या शमशीर भी कोई ऑप्शन है? क्या जो ऑप्शन है, जो लिस्ट है उनमें से क्या ये जो हमारा अस्करी हल है ये भी कोई ऑप्शन है? यानी इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, बड़ी बारीकी से देखेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। कुछ ही देर में हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आके इन इशूज पे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर और जो नई डेवलपमेंट है उनके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद है अल्ताफ हुसैन वानी साहब, सीनियर कश्मीरी रहनुमा है, चेयरमैन है कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के। वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। वानी साहब, जाहिर सी बात है आपके तो वहां पे जाहिर सी बात है नो हाउ है, आप जानते भी है बहुत सारे लोगों को, तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से जरा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए, क्योंकि मोदी साहब को जो डर है उसके तो हमें अंदाजा है, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा, कम्युनिकेशन जो मासरा है,
ڈیجیٹل معاشرہ ہے, لوگوں کو ڈیجیٹل کے دور میں جو ہے انٹرنیٹ سے محروم رکھا جا رہا ہے, موجودہ صورتحال کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں, موجودہ صورتحال پچھلے ایک سال سے لگاتار ایک قسم کا کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے, کاؤنٹ ڈاؤن ہے, گھر گھر تلاشیاں ہو رہی ہیں, کووڈ-19 کے جو ایک اور لاک ڈاؤن اس کے سے لگا, اور اس وقت جبکہ ہندوستان 15 تاریخ کو منا رہا ہوگا یوم آزادی, وہ دن بھی یہ دن بھی کشمیریوں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں. ایک مزید سختیاں کی گئی, کرفیو میں مزید سختیاں کی گئی, لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے پر مجبور کیا گیا, انٹرنیٹ کی شٹ ڈاؤن ہو گئی, پکڑ دکڑ جاری ہے, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. اس سے پہلے 5 اگست کو جو وہ ایک انہوں نے اپنے طریقے سے دن منایا کشمیر کو کانکر کرنے کا, اور کشمیر نے اس پر ریزسٹ کیا, تو اس دن بھی قدغنیں تھی, گرفتاریاں ہوئی, لوگ گرفتار ہوئے, تشدد جاری ہے. ابھی آج ہی ایک کہانی سامنے آئی کہ 3 مزدور جو تھے اڑی کے راجوری کے, ان کو شوپیاں میں ایک عرضی مقابلے میں 18 جولائی کو مارا گیا, تو کہا گیا تھا کہ ہم نے فارن میلیٹنٹس کو یہاں مارا ہے. تو یہ صورتحال ہے, آئے روز ہلاکتیں ہیں, گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, لیکن اس پر یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندیاں ہیں, کسی قسم کی خبریں اس طرح سے باہر نہیں آ رہی ہیں. لیکن صورتحال بڑی گمبھیر ہے, بڑی تشویشناک حد تک ہے, تمام قائدین گرفتار ہیں. تو یہ اس وقت موجودہ صورتحال 15 اگست کی وجہ سے, اور 14 اگست چونکہ کشمیری پاکستان کا دن مناتے ہیں, گھروں پر پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں, اس وجہ سے مزید سختیاں ہندوستانیوں نے کی ہیں, ہندوستان کی فوج نے کی ہیں. ہر جگہ سے اعلان ہو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں رہیں, باہر نہ نکلیں, کسی قسم کی ریلی, کسی قسم کا اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صورتحال تازہ دم ہے. اچھا والد صاحب, یہ بتائیے کہ جو اشیاء ضرورت ہے, مثال کھانے کا جو فوڈ آئٹمز ہے, پانی ہے, یہ جو بنیادی اشیاء ضرورت ہے, کیا کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو مل رہا ہے, یا مودی سرکار نے یہ بھی بند کر دی ہیں؟ دیکھیں, کشمیر میں ایک ہیومینٹیرین کرائسس پچھلے 1 سال سے لگاتار ہے. اس سے پہلے بھی یوں تو پچھلے 30 سال سے کشمیری ایک کانفلکٹ میں رہ رہے ہیں, ایک ملٹری لاک ڈاؤن میں رہ رہے ہیں, جہاں پر ان کو آئے روز کرفیوز کا, لاک ڈاؤنز کا, ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا رہا ہے. تو اس سلسلے میں کشمیر کی ایک ہماری ایک ثقافت بھی ہے کہ ہمارے ہاں 1 سال کا تقریباً راشن لوگ جمع بھی کرتے ہیں. وہ رہتا ہے کیونکہ ہم زیادہ تر پہاڑی آبادی ہے اور سٹور ہوتی ہے پاپولیشن, اور پھر اس کانفلکٹ نے بہت کچھ لوگوں کو سکھایا ہے ہاؤ ٹو سروائیو. یہ پچھلے 30 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آج کل کے کام آتا ہے. گو کہ مشکلات بہت ساری ہیں, اسٹارویشن بڑی جگہوں پر ہے, دوائیوں کی کمی ہے, خاص کر ایسنشلز کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے. بٹ پیپل لرن ٹو لیو with all these things, so لوگ مینیج کر پا رہے ہیں. گاؤں سے لوگ, جو گاؤں کے لوگ ہیں, ان کے پاس مارجن ہوتا ہے تھوڑا بہت کھیتی باڑی کرنے کا, باقی چیزوں کا. they could arrange the supplies for جو اربن ایریاز کے لوگ ہیں ان کے لیے کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں ہر محلے میں, ہر گاؤں میں جو ویلفیئر کمیٹیز بنی ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے فاروق صاحب, یہ بتائیے, آپ خود بھی آپ نے کافی عرصہ جو ہے وہ بڑی بہادری سے آپ لڑے بھی, آپ نے جو ہے وہ مختلف جو کشمیر کی جدوجہد کے لیے آپ نے مختلف طریقے بھی یوز کیے, آپ رہے فیلڈ پہ بھی رہے, آپ بیٹل میں بھی رہے, اب آپ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ اجاگر کر رہے ہیں کشمیر کے ایشوز کو. آپ کو کیا لگتا ہے, بہت سارے جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ شاید ان کی وہ جو اٹیچمنٹ ہے, جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ, اس پہ تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا اور نہ ان پہ شک کیا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک پیار اور محبت کا رشتہ ہے پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کشمیر کی آزادی ہے یہ صرف ڈپلومیسی سے نہیں, یہ جو ہے یہ جنگ کی بھی ضرورت ہے, بیٹل کی بھی ضرورت ہے, کشمیر بزرگ شمشیر بھی ہونے چاہیے. تو آپ کی ذاتی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں, ڈپلومیسی ایک اچھی چیز ہے. یہ کوفی عنان نے کہا ڈپلومیسی بیکڈ بائی فورس از ایون بیٹر. ایک چیز ہے. اب نے کشمیر میں تمام ذرائع استعمال کیے بھی اور کر بھی رہے ہیں. کشمیریوں نے شوق سے بندوق نہیں اٹھائی, ہندوستان نے مجبور کیا ان ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے. لیکن کشمیریوں نے دنیا کو ایک موقع دیا. 9/11 کے بعد ایک پیسفل مومنٹ دوبارہ شروع کی کشمیر کے اندر. دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. دنیا اندر وہ انٹرونشن نہیں آئی دنیا کی, ہندوستان کو کسی طرح کی
وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی گئی ہندوستان کا یہی وجہ ہے کہ کشمیر کا آج کا نوجوان دنیا کا وتیرہ جو کشمیر کی طرف ہے بڑی طاقت اس سے بہت نالا ہے اور وہ آج بھی یہ چاہتا ہے. اور پاکستان میں میں بڑی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں نیشنل میڈیا پر پرائیویٹ میڈیا پر یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ کی حکومت نے پچھلے 1 سال سے یا خصوصاً 2004 کشمیر پر ایک پالیسی اپنائی ہے اور صبر کے استعمال کیا. یہ چیز دنیا ہم کو بتائی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, پرامن مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرح کا موقع دنیا کو دیا اور ہر طرح سے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن جب آزاد کشمیر یا پاکستان کے اندر نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کشمیری بھائی کس طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں, ان کی زندگیاں کس طرح اجیرت آ رہی ہے, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آزاد کشمیر اور پاکستان کے جوانوں کو روکنے کے لیے, ان کے جذبات کو کم کرنے کے لیے. تو میں آج بھی یہ چاہوں گا کہ کسی طرح کا بھی جانی نقصان نہ ہو, کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, کسی طرح کی جنگ نہ ہو. ہندوستان کے اندر اگر گڈ ول پریویل ہو, لیکن جو بدقسمتی سے نہیں ہو رہی ہے, ہندوستان ایک فیشسٹ ریاست بنتی جا رہی ہے. ہندوستان کے اندر جو ابھی نئی حکومت آ رہی ہے, جو نیا سیٹ اپ بنا ہے, پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو ہندوستان کی نئی ہے, وہ تو صرف خون خرابے کے لیے ہی سارا کچھ کر رہی ہے. اس نے صرف کشمیری مسلمانوں کے لیے ہی نہیں زندگی اجیرن کیا, بلکہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کا بھی یہی حال کیا ہے. اس فیشسٹ رجیم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے طاقت کا استعمال بھی ہونا چاہیے, وہ اپنی جگہ پر بجا ہے, کیونکہ ہندوستان کا وتیرہ جو ہے وہ تو فورس کر رہا ہے لوگوں کو اس طرف سوچنے کے لیے. لیکن حکومت پاکستان بارہ چاہا کہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو اور دنیا اپنا کردار اس سلسلے میں ادا کرے. ٹھیک ہے. اچھا وانی صاحب یہ بتائیے, میرے تو ذاتی رائے ہے, بلکہ میری کیا ذاتی رائے ہوگی, پوری دنیا کی اب ذاتی رائے یہی ہوگی کہ جب سے 5 اگست کا ایشو آیا ہے, میں کہتا ہوں کہ مودی سرکار کشمیر گئی ہار. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کے مسئلے کے بعد مودی سرکار جو ہے اب کشمیر ہار چکی ہے, کشمیر اب ہندوستان کا حصہ نہیں رہا. آپ کے خیال میں جب یہ کرفیو اٹھایا جائے گا, اس کے بعد کا جو منظر نامہ ہے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں, تاکہ جو دنیا کے جو ہمارے انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں, جو یونائٹڈ نیشن اور باقی ادارے ہیں, تاکہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ غور و فکر کریں اور یہ جو معاملات ہے اس کو ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ سلجھائے. دیکھیں, دنیا نے پہلے سے ہی جو ہندوستان نے جو کارروائی کی, جس طرح سے اس نے کی, یہ تو اس کی صاف جب اسے شکست نظر آئی, تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود وہ کشمیر کی تحریک کو دبانے میں ناکام ہوا, تو ایک کانسٹیٹیوشنل وار کر کے اس نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا, جس کا بنیادی مقصد کشمیر کے اندر آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا اور کشمیر کی مسلم اکثریتی ریاست کو اقلیت میں تبدیل کرنا. قبضہ تو ہندوستان کا پہلے سے وہاں تھا, ہندوستان کی فوج پہلے سے وہاں موجود تھی, اس فوج میں اضافہ ہوا. اس بات صرف ہندوستان اب چونکہ فوجی طاقت کے بل بوتے پر, باقی چیزوں کے بل بوتے پر کشمیر کی تحریک کو دبانے میں ناکام ہو چکا تھا. اب ہندوستان وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے, جو کہ بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہندوستان نے کیا, کل کیا ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہی دنیا کے اندر ہندوستان کی جو عظیمت ہوئی, جو کرٹیسزم ہوا, دنیا کے بڑے اخبارات میں, بڑے ٹیلی ویژن چینلز نے جس طرح تجزیہ نگاروں نے جس طرح سے کشمیر کے تجزیے کے, کشمیر کے بارے میں لکھا, اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ صاف لکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر, اور جو سچ ہے اور جو بالکل حق ہے, کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی کشمیری ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے. ہندوستان کے خود اپنے تجزیہ نگاروں میں کہا کشمیری کے اندر سے موت کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے, وہ کسی طرح بھی کسی بھی ارینجمنٹ میں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. جینوسائیڈ واچ نے پچھلے سال انہی دنوں جب 5 اگست کا واقعہ ہوا, اس کے فوراً بعد جو حالات کشمیر میں پیدا ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہا ہے. جو جینوسائیڈ الرٹ انہوں نے جاری کی تھی کہ جو 10 سٹیجز ہوتے ہیں جینوسائیڈ کے, ہندوستانی سرکار وہ سارے کراس کر چکی ہے. سلو موشن جینوسائیڈ کشمیر میں ہوتا ہے, اور اسی پر ہندوستان کی جو سرکار ہے گامزن ہے کہ جینوسائیڈ صرف قتل و غارت گری نہیں ہوتا ہے. جینوسائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کی ثقافت, آپ ان کا کلچر, آپ ان کی تعلیم, آپ ہر چیز کو میں رکھنا ڈالتے ہیں
تو اس کو اوورکم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہندوستان کی سرکار کر رہی ہے. ایک طرف جینوسائیڈ جو انٹرنیشنل لا میں غور قائم ہے, تو ہندوستان کی حکومت یہ تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی کشمیر کی تحریک کو کسی طرح بھی دبانے میں ناکام ہو چکی ہے اس وقت تک. اور اسی طرح سے دنیا کے اندر 5 اگست سے پہلے والے واقعے کے پہلے سے آپ دیکھیں تو ہندوستان دنیا میں ابھی ہماری کوششوں کے باوجود بھی ہندوستان کو سیکولر ڈیموکریٹک ریاست کہا تھا, لیکن اب دنیا کے اندر ہندوستان کو ایک فیشسٹ میجورٹیرین اسٹیٹ کہا جاتا ہے. ہندوستان کی ریاست کو فیشسٹ ریاست لکھا جاتا ہے. ہندوستان کو ایک انٹالرنٹ سوسائٹی لکھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مودی جی نے ہندوستان کو تحفے میں دی ہیں کشمیر پر, جو حملہ کر کے کشمیر کی ثقافت پر, کشمیر کی آئیڈینٹی پر, کشمیر کو 2 حصے کر کے بنا کر یہ تحفے ہندوستان کو اس نے دیے ہیں. کشمیر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریزسٹنس کا گراف بڑھ چکا ہے. اس سے آبادی کا ہر طبقہ متاثر ہوا. ٹھیک ہے جی, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے اب وہ اس ہمیں ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ تو حل ہوگا ہی, لیکن کشمیر جو ہے وہ آزاد بھی ہوگا اور ہندوستان کی حکومت کو انشاءاللہ شکست بھی ہوگی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے بھائی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آورے کا. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف ہم سے وقت نکالا. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے ایشو کے اوپر, لیکن ایک بہت بڑا ایشو جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہیں اور ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, جن کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف یہ جو ڈپلومیسی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ایک حد تک بہتر ہے, لیکن کشمیر کا جو حل ہے وہ عسکری بھی ہے, مطلب کہ کوئی بیٹل بھی کی جا سکتی ہے. تو کیا آج کل کے دور میں کیا بیٹل ممکن ہے؟ اور گزشتہ دنوں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ جو ہے وہ گانے وغیرہ کیوں ریلیز کیے جاتے ہیں. بیسیکلی گانے جو ہے وہ ایک اخلاقی سپورٹ کے لیے, ایک مورل سپورٹ کے لیے جو ہے ریلیز کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے تو دیکھا جائے تو اگر ورلڈ وار 2 یا باقی جو دنیا میں بیٹلز لڑی گئی اس دوران جو ترانے جو ہے وہ ریلیز کیے گئے, تو وہ کیوں ریلیز کیے گئے؟ مطلب علامہ اقبال ایک پوئٹری لکھی, ایک سوچ دی پاکستان کو, ایک تخیل جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے کریٹ کی. اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ ہماری یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں اگر یہ اس دور میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی علامہ اقبال کیوں پوئٹری کر رہے ہیں, اس سے پاکستان تھوڑی نہ آزاد ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی جو ایک اخلاقی سپورٹ ہوتی ہے, جو ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے, اس سے جو ہے وہ پھر قومیں بنتی بھی ہیں, مملکتیں بھی بنتی ہیں, باؤنڈریز بھی چینج ہوتی ہیں, جغرافیہ جو ہے اس میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے. پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کشمیر کے سٹارز کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیا, اس کی شاید کوئی مثال نہیں ملتی. پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگلی اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور آخر دم تک جو ہے ہم آپ کو اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہر فرنٹ پہ لڑیں گے. تو اس ایشو کو دیکھیں کہ کیا جو پاکستان کے پاس بیسیکلی آپشنز کیا کیا ہے. کیا پاکستان کے پاس کوئی بیٹل کا آپشن ہے جو آج کل کا ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے, اور ایک ایسی صورتحال میں کیا جو ہائبرڈ وار ہے صرف وہ کافی ہے؟ یعنی ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرنل اسلم محمود صاحب موجود ہوں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. کرنل صاحب لائن پہ؟ ٹھیک ہے جی, ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو اس میں مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ہائی السلام علیکم, میں ہوں فاخر اور میں JNN جو کہ ایک نیا اپ کمنگ پاکستانی چینل ہے اس کو بیسٹ وشز دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کا صرف پازیٹیو امیج اجاگر کریں گے اور دنیا بھر میں کوئی پاکستان کی بری پکچر نہیں دکھائیں گے. سو JNN, یو راک, آل دی بیسٹ. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے ہیں. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کرا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-831
030007354 03007888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को, और देखना मत भूलिएगा आप JNN। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के इशू के ऊपर। ये हमारी वो कड़ी है जो 5 अगस्त से शुरू हुई है और ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। हम कश्मीर के ऊपर ख़ुसूसी तौर पे बात करेंगे और दुनिया के सामने कश्मीरियों के जो दुख है, जो जुल्म और सितम कश्मीर में हो रहा है, वो दुनिया के सामने रखेंगे। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू, वो ये कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या कोई जो बैटल है या वॉर है वो भी कोई ऑप्शन है या नहीं। इन इशूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, सीनियर तज्जियाकार है। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। कर्नल साहब, ये बताइए कि एक पाकिस्तान में एक गिरोह है, बहुत बड़ी तादाद है, जिनका ये ख्याल है कि कश्मीर जो है वो सिर्फ डिप्लोमेसी से हल नहीं होगा, हमें एक बैटल भी करनी चाहिए। आपको याद है एक वक्त में जमात इस्लामी के नारे होते थे कि कश्मीर बज़ौर शमशेर। तो क्या कश्मीर का जो हल है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है या आपके ख्याल में जो बैटल है या वॉर है, एक कन्वेंशनल वॉर भी की जा सकती है कश्मीर के लिए? देखिए, अगर इसको आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर लें तो जब सारा कुछ हो चुका होता है, यानी डिप्लोमेसी भी आपने कर ली, बाकी सारा कुछ हुआ, जंग भी हो गई, आप एक लिहाज से कहते हैं जी कि आप ओके मुज़ाकरात की मेज पे आके बैठते हैं, सपोज समथिंग हैपन्स। बट मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तबके हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं और पाकिस्तान को वो कहते हैं जी कि नहीं, पाकिस्तानी फौज को इमीडिएटली चढ़ाई कर देना चाहिए। लगता बड़ा आसान है, यस वी शुड डू इट, बट मैं ये समझता हूँ और ये है हम सबको मेरा ख्याल है इसके ऊपर गौर करना चाहिए। कश्मीर की जो जद्दोजहद है, आप कह सकते हैं कि ठीक है 73 ईयर्स से शुरू है, बल्कि 72 ईयर्स से आप ये ले लीजिए, लेकिन 1990 तक आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसा लगता था कि हाँ कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते भी हैं। फिर वहाँ के बहुत सारे लोग वो थे जो कि इंडिया की नेशनल कांग्रेस है उसके साथ जुड़े हुए थे, और आप मुकामी लोगों की हुकूमत थी, आप जो ऑटोनॉमी जिस तरह की कश्मीर को उन्होंने दी हुई थी, आर्टिकल 370 और 35A को जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया था, तो उसमें तो फारूक अब्दुल्ला को ले लें या उनके बाद महबूबा मुफ्ती को ले लें या बाकियों को ले लें, महबूबा मुफ्ती उनको सबको ले लें, तो दे वर वेरी कंफर्टेबल। वाई? बिकॉज वो सारा कुछ उनके हाथ में था। एक लिहाज से देखा जाए आप ये भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स थे वो तकरीबन आप अगर यकीन कीजिए 85 to 90% तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था। लेकिन वो यही था जी कि नहीं कोई बाहर से आके कश्मीर का वो सिटीजनशिप नहीं ले सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, बाहर से आके कोई नौकरी नहीं कर सकता। तो यहाँ सिलसिला सारे का सारा चल रहा था। 90 से कुछ आप कह सकते हैं कि अपराइजिंग हुई, अगले 4 सालों में उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। चीजें ऐसी चलती रही। देखिए, एक मैं आपसे कहूँ कि नॉर्मली होता यह है कि चाहे कोई भी 80 लाख से ज्यादा के अंदर हमारे कश्मीरी भाई बहनों की एक अक्सरियत है या आबादी है उनकी, तो ये तो जो सही मानों में मूवमेंट शुरू हुई है ये तो बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद। जी एग्जैक्टली। अच्छा, उससे पहले भी कत्लो गारत गिरी तो एक लिहाज से बेतहाशा नाम है जिनको आप कह सकते हैं कि हाँ उनको इस तरीके से खत्म कर दिया गया, इस तरीके से शहीद कर दिया गया कि उनको पता भी नहीं कि वो लोग हैं किधर। लेकिन बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत वगैरह टर्निंग पॉइंट, और उसके फिर आप देखें तकरीबन अगले 4 साल के दौरान आपने चीज़ों को मुख्तलिफ बदलते हुए एक लिहाज से देखा। आप यकीन मानिए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि जिसको इंडिया ने एक गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है कश्मीर को, तो आप ये देखें आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इंटरनली कश्मीर इस सिचुएशन के अंदर चला जाएगा और कश्मीर का एक एक बच्चा जो है वो इंडियन हुकूमत से नफरत करेगा, नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, इंडियन आर्मी से नफरत करेगा। सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریز دے آر ناٹ پریپیئرڈ ایٹ آل ٹو لیو ود انڈیا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی میں آپ سے کہوں اور انشاءاللہ آئی ایم ناٹ دیٹ کہ میں صرف آپٹیمسٹک ہوں, بالکل مجھے اس پہ یقین ہے انشاءاللہ کہ کسی صورت بھی ہندوستان اپنا غاصبانہ قبضہ اس پہ برقرار نہیں رکھ سکتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے اس کو ایک تو انٹرنل جس طرح کا وہ ڈائلما کا اجلاس ہے, جو انریسٹ کا شکار آپ کو انڈیا نظر آتا ہے, اور پھر وہ جو 3-4 لوگوں کے وہ جو شیطانی ٹرائکا اسپیشلی جو آ کے بیٹھ گئی ہے, نریندر مودی کو لے لیں اور امت شاہ اور باقی جو جی ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تینوں ہیں جو پورے انڈیا کو چلا رہے ہیں. اچھا کس کے اوپر چلا رہے ہیں؟ مذہبی جنونیت کے اوپر, انتہا پسندی کے اوپر, شدت پسندی کے اوپر, اور ہندوتوا کے جو ان کی ہندوتوا کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر چلا رہے ہیں. بالکل. تو میں آپ سے فرید یہ کہوں گا کہ بالکل ہمیں اس کے اوپر بھی ہم وہ لاسٹ آپشن آپ کی بچتی ہے, اس سے پہلے آپ کی بےتحاشا آپشنز ہیں. تو کرنل صاحب اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں, پاکستان نے جتنی بھی کنونشنل وار لڑی ہے انڈیا کے ساتھ, ان کی بنیادی وجہ صرف اور صرف کشمیر ہے. یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی جو ہماری عوام ہے ان کی اسٹڈی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ لڑائی شروع کر دینی چاہیے. وہی جو پاکستان 3 جنگیں لڑ چکا ہے وہ تو لڑے ہی کشمیر کے لیے, تو آپ تو وہ چیز آزما چکے ہیں, لیکن وہ حل نہیں نظر آئے. کرنل صاحب وہ تو حل نظر نہیں آیا, لیکن آپ ایک جی فرید اگر آپ مجھے اجازت دیں جی آپ سے عرض کروں, آپ نے بالکل ٹھیک یہ انالیسس دیا کہ 3 جنگیں ہماری, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی انڈیا سے ہمارے ڈفرینسز تھے, لیکن اس طرح کے نہیں تھے کہ آپ جنگوں کے اندر چلے جاتے. تو جو جنگ بھی ہوئی وہ صرف کشمیر کے لیے ہوئی, اور بالکل میں یہاں تک کہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جی ہاں یہ جنگوں سے شاید کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہونے والا. اس کا مطلب آپ کے پاس اور آپشنز اویلیبل ہیں. ایک تو وہ ہے جو آپ پوری دنیا کے دروازے کھٹکھٹا چکے, یونائٹڈ نیشن کا, سیکیورٹی کونسل کا, جنرل اسمبلی کا, امریکہ کا, یورپین یونین کا, OIC کا, اس کو انسانی حقوق کی تنظیموں کا, بین الاقوامی جتنی بھی تنظیمیں انسانی حقوق سے تعلق رکھتی ہیں, بالکل ان کا اپنے دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن اس طرف سے بھی کوئی آنسر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کشمیری اپنی آزادی کی جدوجہد ہے. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انڈیجنس موومنٹ ہے. ہاں جی یہ بالکل انڈیجنس موومنٹ ہے, لیکن یہ ان کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے یہ کافی ہے. اور دوسری میں آپ سے یہ بتاؤں, آپ اس کو تھوڑا سا کو ریلیٹ کیجئے گا. میں کوئی چیز ایسی کمٹ نہیں کروں گا کہ کل یہ ساری باتیں آپ کے اور میری جو پر انڈین چینلز کے اوپر نشر ہو رہی ہوں. انہوں نے 20 سال تک, یہ 9/11 کے بعد, پاکستان کے اندر انڈیا نے ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے دہشت گردی کی. انہوں نے مطلب جس کو کہتے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں لوگوں کو خاک اور خون کے اندر ایک لحاظ سے نہلا دیا. 75,000 سے زیادہ آپ کی جانیں گئیں, اور امیجن کیجیے ان کا پروپیگنڈا وارفیئر جس طریقے سے انہوں نے چلی. اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈپلومیسی بھی آپ نے دیکھی پوری دنیا میں, انہوں نے کہا جی نہیں پاکستان جو ہے وہی تو ایک ایپک سینٹر ہے بیسیکلی آپ ٹیرورزم کا. یعنی کہ انہوں نے پاکستان میں سب کچھ کیا اور الزام بھی پاکستان پہ ڈال دیا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہ اب ان کو انشاءاللہ کشمیر کے اندر کاٹنا پڑے گا. اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں تو بڑھ کے مارنے کی ضرورت تو نہیں نا. لیکن کرنل صاحب دنیا نے دیکھا کہ جب انہوں نے کوشش کی یہاں پہ آنے کی تو ہم نے ان کو زبردست کر دیا, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ان کو ایسے ہی جواب ملے گا. کرنل صاحب ویری فرینکلی اسپیکنگ, جو آپ کی اسٹڈی ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کی ٹیکنیکل اسٹڈی بھی ہے, ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ صرف وار کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم جا کے آمنے سامنے لڑیں. کنونشنل وار کی مختلف شکلیں, ذرا وہ بتائیں. دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے آپ کا ISPR ہے, Exactly. اور انہوں نے جس طرح کی ایک سائیکولوجیکل وار آپ کہہ دیں, ساری وار کی بات کرتے ہیں, 5th جنریشن وار, ڈیجیٹل وار, 5th جنریشن وار, ہائبرڈ وار, اور اس کو آپ نے جس طریقے سے دوبارہ اس کو ماؤنٹ کیا انڈیا کے اوپر, سمجھ دیکھیے نا پوری دنیا کے اندر اگر انڈیا کی جگہ صحیح ہو رہی ہے, ان کے اپنے ایکشنز بھی ہیں, لیکن اس میں جو آپ کا نیریٹو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اور اسی کے ساتھ پاکستان آرمی آرم فورسز کا ہے, وہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو وہ کاؤنٹر کر نہیں پا رہے. اچھا اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں, یہ آپ اس وقت بھی ان کی تقریباً کوئی 8 لاکھ آرمی انگیج ہے کشمیر کے اندر. اب یہ بتائیے نا مجھے کہ اب وہاں پر جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے, میں بھی آپ سے بتاؤں, اور جس طریقے سے وہ کشمیری مجاہدین کو دیکھیے, وہ ویپنز اٹھا سکتے ہیں ایز پر دی ہیومن چارٹر جو یونائٹڈ نیشن نے کہا ہوگا جی کہ اگر کوئی طبقہ ایسا ہے کسی ملک کے خلاف اگر وہ اپنی
आज़ादी के लिए उठ खड़ा होता है, तहरीक चलाता है, तो उसको तहरीक चलाने का भी हक है, और उसके लिए अगर वो वेपन भी उठाता है तो वो उठा सकता है। तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अब तो जिसको कहते हैं कि गेम तो अब एक लिहाज से शुरू होगी, और वो गेम वो होगी कि जिसके अंदर आप इंडिया को बिल्कुल नेस्तो नाबूद होता हुआ देखेंगे। इट इज नॉट ओनली कश्मीर की बात करें, आप ठीक है खालिस्तान की भी हम अक्सर बात करते हैं, मे बी वो मूवमेंट इतनी तेज ना चल रही हो। साहब, पाकिस्तान की जो कता कलामी के लिए माजूद पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी रही है गुज़िश्ता एक साल से तो बड़ी मौसर रही है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों में इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया और हम आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि जो चाइनीज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है रीजन में, साउथ एशिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इंडिया जो है आइसोलेट हो रहा है, पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया को जो है आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो ये समरात है, ये डिप्लोमेसी के ही समरात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए दो बातें मैं आपसे कहूँ। डिप्लोमेसी ने हमारा बड़ा बेहतर किया, लेकिन एट टाइम्स मैं फील करता हूँ कि इसके अंदर तो सिर्फ मेरा ख्याल कि मैक्सिमम रोल था वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और फिर फॉरेन मिनिस्टर ने एक लिहाज से पे किया। हमें इसके अंदर मैं कहूंगा कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा कर्नल साहब, जाते जाते मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लूं। एक तो पहले नाज़रीन को बताता चलो कि ये हाइब्रिड वॉर का दौर है, यहाँ पे जो कन्वेंशनल वॉर है वो बड़ी कम लड़ी जाती है। आपने देखा अमेरिका जो है वो कन्वेंशनल वॉर में जब भी गया वो उनको जो है वो उसको कोई हल नहीं निकला, क्योंकि ये दौर बदल चुका है, ये एक डिजिटल दौर है और इस दौर में जो है वॉर जो है वो सोशल मीडिया वॉर है, हाइब्रिड वॉर है, नैरेटिव की जंग है। कर्नल साहब, गुज़िश्ता दिनों आईएसपीआर की जानिब से एक सॉन्ग रिलीज किया गया, लेकिन हमारे जो यहाँ पे सो कॉल्ड ये कुछ चंद जो इंटेलेक्चुअल बैठे हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की। लेकिन मैं जब कभी कभार सोचता हूं कि अगर ये लोग अल्लामा इकबाल के दौर में और जब पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक तो उस दौर में बैठे होते तो उस वक्त इन्होंने ये कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी से थोड़ी ना जो है वो मुल्क आज़ाद हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने एक सोच दी, एक जज्बा दिया मुसलमानों को, और पाकिस्तान जो है एक अलग रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पे जो है उभरा। तो क्या कहेंगे इस बारे में? साहब, आपने जो सवाल किया ना, आपने उसको एक्सप्लेन करने में उसके सवाल का जवाब भी एक लिहाज से दे दिया। एक मैं आपसे बताऊं, आईएसपीआर का जो रोल है उसी रोल के अंदर उसने अपना ये काम वो कर रहे हैं। ये हम आप जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदर हम भी, आप यकीन मानिए कि जब उसको सुनते हैं तो एक दफा आपका बिल्कुल अंदर जो है ना एक हिल जाता है और आपके इवन रोंगटे हो जाते हैं। यकीन मानिए जब उसका एक एक लफ्ज आप देखते हैं, बड़ा जबरदस्त काम उन्होंने किया। लेकिन जिसका जो रोल है उसने वही काम करना है। सी बात है वो आईएसपीआर है, काम करना है, आईएसपीआर है, वो पब्लिक रिलेशन का इदारा है, मीडिया का इदारा है। जाहिर सी बात है वो उसी तरह का काम करना है और उनको ठीक उसने टारगेट पहचान के वो उसके ऊपर एक लिहाज से गया है और उनको बड़ी तकलीफ है इंडिया के अंदर। मैं आपको ये और हिंदुस्तान ने बड़ी तारीफ की है पाकिस्तान के इदारे की, उनके वो जो रिटायर्ड जनरल है वो बड़ी तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान के जो आईएसपीआर का इदारा है वो एक नैरेटिव बिल्डिंग में और एक हाइब्रिड वॉर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए एक मैं आपसे बताऊं, आपसे अपना जो आईएसपीआर है वो जब कोई आपने देखे इवन मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी तरह का कोई काम होता है पाकिस्तान के अंदर को मुश्किल होती है, जो यहाँ से नैरेटिव निकलता है उसका पूरी दुनिया में उसकी आवाज जाती है, उसको पहचाना जाता है और इवन उसको वेटेज दी जाती है। अगर आपको मैं लेके जाऊंगा वो पुलवामा के बाद जो सिलसिला सारा हुआ था और फिर वो आए थे अभिनंदन अपना जहाज लेके, जी तो याद है वो बड़ी मुझो वाला जो उनका पायलट है जी जो बिल्कुल ऐसा ही है। और वो आप ये देखते हैं कि वो जो आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, वो आज भी मेरा ख्याल है उसको अगर रिलीज करेंगे दोबारा चलाएंगे तो वो पाकिस्तानी को इसी तरीके से खून करवाएगी। वाई इट इज सो? नॉट ओनली दैट, बिकॉज उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि हम ऐसी जगह पे उनको जवाब देंगे जिसका वो सोच नहीं सकेंगे और हमने जवाब दिया और विद इन 12 आवर्स आपने उनको जवाब दिया। ठीक है जी कर्नल साहब, ठीक है जी कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। नाज़रीन, मुख्तसर सी बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीर का साथ दिया है और हम आखिर तक पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा और हिंदुस्तान जो है, मैं पहले जैसे कहा, मैं इन अल्फाज पे ही जो है इख्तिताम करूंगा कि मोदी सरकार कश्मीर गई हार। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।